ریسٹرکٹیڈ ہو گئی ہے. صدیق سنس کی مثال لے لیں. طارق رفیع آئی نون ہم فار 20 ایئرز. اپارٹ فرام مائی فادرز کزن, ان سے دوستی بھی ہے, وہ تھوڑا سا ہم سے بڑے ہیں. تو ان کو آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار آپ مطلب یو یوز ٹو بی کاٹن جائنٹ ان ایوری رسپیکٹ, لیکن اب آج اگر دیکھا جائے تو ہی از اگین اسٹرگلنگ ود ریسٹ آف دا کراؤڈ. اگر 20 سال پہلے پلان کر لیتے, ایک ویژن ہوتا کہ یار میں اپنی کچھ برانڈنگ کروں, اپنے کچھ پروڈکٹ ڈیولپ کروں, تو آج اس کا ایک ایسٹ ویلیو ہوتی نا. آج اسی لائن میں کھڑے ہوئے. اب ہم آئی بی ایل کی مثال لے لیں, ہم اے ایس اے جو ماموں کی انٹیریئر ڈیزائن فرم ہے, سب جگہ یہی ہے کہ ہم کل کے لیے پلاننگ نہیں کر رہے. اب ایک چیز آپ نے نوٹس کری ہوگی کہ گلوبلی ہم جب این جی اوز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ میں ایسٹ افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں خاصا رہا ہوں, خود آن گراؤنڈ ان کے اسلم ایریاز بھی دیکھے ہیں, ان کے این جی اوز بھی دیکھے ہیں, ان کے یوتھ منسٹرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو ایک چیز یہ دیکھی کہ ہم ہیلتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن کہہ لیں, این جی اوز دنیا بھر میں جو ڈونر ایجنسیز ہیں سب چیزوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. امپلائمنٹ کوئی نہیں دیکھ رہا. اب ٹی سی ایف ہے, سٹیزن فاؤنڈیشن. I met the board few months ago, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں واٹ ایور یو ڈوئنگ از ویری گڈ. آج ماشاء اللہ سے وہ 100,000 پلس بچوں کو انرول کر کے بیٹھے ہوئے, بٹ وہ بچہ جب کلاس 10 کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کہاں جائے گا. ہنر فاؤنڈیشن میں مجھے انہوں نے ایز این آبزرور بلایا. I kept quiet because it's good that I am a good listener. میں سن لیتا ہوں, اس کے بعد آگے والا کیا سننا چاہتا ہے پھر آدمی وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کیا بولے کیا نہ بولے. تو آئی واز دیئر, آئی اسپینڈ گڈ 2-3 hours. آئی کیپٹ آن لسننگ. اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ خاموش ہیں, آپ بول نہیں رہے. میں نے کہا یار میں بولوں گا آپ لوگوں کو پتہ نہیں برا نہ لگ جائے. اچھا اڈاپٹ کر رہے ہیں ٹی سی ایف کے بچے, ٹھیک ہے, اور ٹی سی ایف کے بچے کر رہے ہیں, اور ہنر فاؤنڈیشن میں انہوں نے آئی تھنک وہ سٹی اینڈ گلڈس کی وہ افیلیشن لے کر آئے ہیں, اور اس ویژن سے کہ یہ بچے ٹرین ہو کے باہر جا کے نوکری کریں. اب یہ بتائیے کہ جو انگلش کورس ہے سٹی اینڈ گلڈس کا, کوئی پاس نہیں کر سکا. دیکھیں آپ جب کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, چاہے یہ کوشن بنا رہے ہوں, چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ اب جیسے آئی ٹی کی اپلیکیشنز بناتے ہیں, آپ آئی ٹی کی اپلیکیشنز اس انوائرمنٹ میں تو نہیں بیچیں گے نا جہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہ ہو, یا جہاں پہ موبائل سروس ہی نہ ہو. موبائل فون چاہے فری ہو چاہے کتنے کا ہو, کوئی بھی نہیں خریدے گا. تو اسی طرح سے جب ہم کینیا میں تھے تو ان کی اتنی اورینٹیشن کرنی پڑتی تھی, لائک آئی مسٹ ہیو گیون دیم ہنڈریڈس آف پریزنٹیشن چرچ میں, مسجد میں, علاوہ ان کے ٹیمپل کے ہندوؤں کے. تو وہاں میرا ایک تھوڑا سا کانفیڈنس تھا کہ میں جاؤں گا نہیں وہاں پہ. تو ان کو میں یہی کہتا تھا کہ یار دیکھو اب ٹائم ہیز چینج, یو شوڈ اسپیک واٹ ادر پیپل آر انٹرسٹڈ ٹو ہیئر فرام یو, بیکاز نو بڈی ہیز ٹائم, کسی کے پاس وقت نہیں ہے. اور آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ اتنی اسمارٹ ہے, ہماری طرح کی نہیں ہے کہ جو والد صاحب نے کہہ دیا بس آپ اس ڈائریکشن میں چل دیے. یہ سوال بھی کرتے ہیں, اور ان کے اندر اگریشن بھی ہے, اور سب سے اچھی چیز یہ کانفیڈنس ہے. آپ ذرا سا ان کو ڈائریکشن ٹھیک کر دیں وہ چل پڑتے ہیں. میں نے وہاں پہ جب کام شروع کرا تو پہلے تو میں ان کی جو اسلم ایریاز تھے وہاں جا کے بیٹھا. بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ مت کریں, بینگ اے فارنر پریشانی ہوتی ہے. لیکن آپ صحیح معنوں میں پروڈکٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے جب تک آپ خود وہاں موجود نہ ہوں. اس گراؤنڈ ریالٹی کو اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے تو آپ پروڈکٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو آئی واز دیئر, میں نے 3 مہینے کچھ نہیں کرا, میں صرف ڈرائیو کر کے ان کی جو اسلم ایریاز تھے بسوں میں ان ساتھ کھانا کھا کے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. اب افریقنز میں جیسے کپڑے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہاں پہ ایک جنرل ٹرینڈ تھا کہ جی پرانے کپڑے لوگ پہنتے ہیں وہاں پہ. اب سوال یہ ہے کہ ہم ایک دم سے ایک ریفلیکس ایکشن تو یہی ہوتا ہے کہ جی وہ پرانے کپڑے اس لیے پہن رہے ہیں کہ مہنگے افورڈ نہیں کر سکتے. دیٹ واز ناٹ دا کیس اونلی. وہاں پہ جو انڈینز ہیں, گجراتیز ہیں, سکھ ہیں, جو کپڑے لے کر آتے ہیں, جو وہاں پہ پاپولیشن ڈائنامک بھی اتنا امبیلنس ہے کہ
جو ہائی اینڈ کنزیومر ہے ہارڈلی 3 to 4%، باقی سارے وہ لو انکم فیملیز ہیں. تو ایک ٹی شرٹ اگر جیسے یہ ٹی شرٹ پہنا ہوا ہوں میں، ایسی ٹی شرٹ اگر وہ لے کر آ رہے ہیں تھائی لینڈ سے، تو وہ اس کو ہمارے اگر روپے میں کنورٹ کروں پاکستان کے حساب سے، تو تقریباً 1500 سے 2000 کے بیچ میں منیمم بیچ رہے ہیں. اور اس کو آپ نے لیا، آپ نے 3-4 مہینے میں وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ پرانے کپڑے خرید رہے ہیں یہ کینیڈا سے امریکہ سے آتے ہیں، اوور سائز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پریفر کرتے ہیں کہ یار پرانا بھی ہے، ان کو وہ 700-800 روپے کا ملتا ہے تو وہ سال بھر چل جاتا ہے. تو پھر ہم نے سب سے پہلے تو پورٹ فولیو پہلا بنایا کلوتھنگ کا، کہ ہم جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہم پہلے گھسیں. تو